بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنٹیرلی اور ریٹائرنگ پینشن آف گورنمنٹ سروینٹس، قائم ملازمین کی رضاکارانہ یا ریٹائرنگ پینشن۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب فائنانس ڈویژن نے والنٹیرلی پینشن یا ریٹائرنگ پینشن کے حوالے سے کلیریفیکیشن ایشو کی ہے، اور اس ضمن میں جو سرکاری ملازمین کو کچھ ایشوز فیس کرنا پڑتے تھے ان کے حوالے سے واضح کلیئر کٹ انسٹرکشنز فارورڈ کی ہیں تاکہ سرکاری ملازمین کو اس ضمن میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نوٹیفیکیشن کو ریویو کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن ریگولیشنز ونگ، نوٹیفیکیشن نمبر F.No.1/6/2018 بتاریخ اسلام آباد 16 اپریل 2024۔ آفس میمورینڈم۔ موضوع سرکاری ملازمین کی رضاکارانہ یا ریٹائرنگ پینشن۔ زیر دستخطی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس ڈویژن کے آفس میمورینڈم نمبر OB.2/63-IMP1 مورکا 28 جولائی 1966 اور 18 اگست 1966 کے پیرا 5 کا حوالہ دیں۔ مدرجہ بالا موضوع پر آفس میمورینڈم نمبر 85REG-6/73 مورکا 4 جنوری 1975 کے ذریعے دہرایا گیا، اور یہ کہنا کہ CSR نوٹ 1 کے آرٹیکل B465 کے مطابق CSR نوٹ 1 آرٹیکل B465 کیا کہتا ہے؟ تمام سرکاری ملازمین کا حق ہے کہ وہ 25 سال کی اہلیت کی سروس مکمل کرنے کے بعد رضاکارانہ یا ریٹائرڈ ہونے والی پینشن حاصل کریں۔ یعنی کہ جب کوئی سرکاری ملازم 25 ایئر آف کوالیفائنگ سروس کمپلیٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ والنٹیرلی ریٹائرمنٹ حاصل کر کے اپنی پینشن اور فرنج بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، بشرطے کہ ایک افسر جو کہ ریٹائرڈ ہونے کا ارادہ رکھتا ہو اس تاریخ سے کم از کم 3 ماہ پہلے جس دن وہ ریٹائرڈ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اس اطلاع کو جمع کرانے کے وقت اس کی طرف سے منعقد ہونے والی قرری کو پر کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی کو ایک تحریری اطلاع جمع کرانی چاہیے جو اس تاریخ کی نشاندہی کرے جس دن وہ ریٹائرڈ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم جس نے 25 ایئر آف کوالیفائنگ سروس کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے بعد وہ والنٹیرلی ریٹائرمنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ جس تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے 3 ماہ پہلے تحریری طور پر اپنے ڈپارٹمنٹ کو وہ آگاہ کرے گا کہ وہ اس تاریخ کو ریٹائرمنٹ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس طرح کی اطلاع ایک بار جمع کرائے جانے کے بعد حتمی ہوگی اور اس میں ترمیم یا واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے ریٹن انٹیمیشن فارورڈ کرتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اس تاریخ کو ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے، اس ریٹن انٹیمیشن اپنے ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کروانے کے بعد اس میں کسی قسم کی موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کو وڈرا کروایا جا سکتا ہے، وہ فائنل ہوگی۔ اس ڈویژن کے نوٹس میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں جن میں یہ پایا گیا کہ 18 اگست 1966 کے آفس میمورینڈم کے پیرا 5 کے تحت ریٹائرمنٹ کے لیے اس طرح کی درخواست کو مجاز اتھارٹی اور سرکاری ملازم کی طرف سے جمع کرایا گیا اور قبول کیا گیا تھا۔ اصل میں وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، پینشن کے لیے 25 سال کی اہلیت کی سروس پیش نہیں کی گئی تھی، یعنی کہ اس میں ایشو کیا تھا جیسے کہ غیر معمولی چھٹی ایکسٹرا آرڈنری لیو کی مدت کو سروس سے خارج نہیں کیا گیا تھا۔ یوں سرکاری ملازمین پینشن کے لیے مکمل طور پر نااہل ہو گئے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی کہ جس کی 25 ایئر آف کوالیفائنگ سروس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، لیکن اس کی 25 ایئر آف کوالیفائنگ سروس مکمل کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم دوران سروس ایکسٹرا آرڈینری لیو غیر معمولی چھٹیاں لیتا ہے چونکہ وہ سروس کے طور پہ کنسیڈر نہیں ہوتی، لہٰذا اس ایکسٹرا آرڈینری لیو کو اس ٹوٹل سروس سے ڈیڈکٹ کر دیا جائے گا، منہا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ کوالیفائنگ سروس کے طور پر وہ پیریڈ کنسیڈر ہوگا۔ اس ضمن میں کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ سرکاری ملازم جن کی 25 سال کی سروس مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی والنٹیرلی ریٹائرمنٹ کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروائی اور ان کی متعلقہ اتھارٹی نے ان کی ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے اور ایکچولی وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ ان سرکاری ملازمین نے اپنی سروس کے دوران کچھ ایکسٹرا آرڈنری لیوز لی تھیں اور ان ایکسٹرا آرڈنری لیوز کو غیر معمولی چھٹیوں کو ان کی 25 سال کی کوالیفائنگ سروس سے ڈیڈکٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پینشن کے لیے نااہل ہو گئے اور اس کے بعد انہیں مختلف ایشوز فیس کرنا پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دوبارہ جاب کنٹینیو کی، اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ پینشن کے لیے کوالیفائی ہوئے۔
पॉइंट नंबर 2, मुस्तकबिल में ऐसे मामलात की तकरार से बचने और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को इसके नतीजे में मुश्किलात से बचने के लिए ये फैसला किया गया है कि पॉइंट नंबर 1, पीएओ या रिटायरिंग ऑफिसर और ऑफिशियल को रजाकाराना रिटायरमेंट की तारीख से 3 माह कबल नोटिस यकीनी बनाना चाहिए। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेना चाहता है तो इसकी रिटायरमेंट तारीख से 3 माह कबल उसे रिटायरमेंट नोटिफिकेशन इशू किया जाए। पॉइंट नंबर 2, रिटायर्ड होने वाले किसी ऑफिसर या ऑफिशियल के किसी नुकसान की सूरत में फाइनेंस डिवीजन के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर मोरखा 1 अप्रैल 1975 की रोशनी में सर्विस की मतलूबा मुद्दत की तकमील को यकीनी बनाए बगैर रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन के इजरा के हवाले से जिम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जानी चाहिए। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसकी 25 साल सर्विस मुकम्मल हो चुकी है और उसकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन इशू हो चुका था, लेकिन उसने दौरान सर्विस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स वगैरह ली थी, उसकी रिटायरमेंट के बाद अगर ये बात डिपार्टमेंट को पता चलेगी तो इस ज़िमन में रिटायरमेंट की नोटिफिकेशन के इजरा के हवाले से जो कंसर्न अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी का तयन करने के लिए प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी और जिम्मेदारान को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंस डिवीजन का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर F.14-1-REG 7/2007-230 मोरखा 18 सितंबर 2008 CSR 423 के तहत पेंशन के लिए अहलियत की सर्विस में 6 माह से जायद की कमी की मुद्दत के लिए माफी का फायदा रजाकाराना तौर पर या रिटायरिंग पेंशन पर लागू नहीं होगा। यानी कि पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसकी 6 माह की सर्विस अभी रहती है 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होने के लिए, तो उसका बेनिफिट रज़ाकाराना रिटायरिंग पेंशन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम सही हरूफ और रू में अपनाया जा सकता है। लिहाजा अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेना चाहता है तो इस ज़िम्मन में वो अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को खुद एश्योर करे कि उसकी 25 साल सर्विस मुकम्मल कंप्लीट है। अगर दौरान सर्विस उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव गैर मामूली छुट्टियां ली हैं तो वो उसके सर्विस पीरियड से मिनहा होंगी, और अगर उसकी 25 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होती है तो उसके बाद ही वो रिटायरमेंट ले, ताकि पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स और उसके बाद वाले इश्यूज जो हैं उसे फेस ना करना पड़े। पेंशन के हवाले से कैसे हम कंप्लीट फाइल तैयार कर सकते हैं, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, जीपी फंड और इन तमाम बेनिफिट्स के हवाले से कैसे हम अपना केस खुद तैयार कर सकते हैं और अपनी पेंशन और कम्यूट खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके हवाले से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियो के आखिर में उनका लिंक दे दूंगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा ताकि ये तमाम केसेस आप खुद अपने प्रिपेयर कर सकें।